ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کریں تاکہ اس وسیلے کے صدقے میں دعا جلد مقبول ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا کہ اے صحابی، اس طرح دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی، یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ، تو میرے لیے حضور کی شفاعت قبول فرما۔ یہ ابن ماجہ شریف کی صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث پاک سے اور اس سے پہلے سورہ مائدہ کی جو آیت کریمہ آپ نے سماعت کی، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنے کے لیے ہمیں وسیلہ تلاش کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کو یا اللہ کے کسی نبی کو، کسی ولی کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر پیش کرنا چاہیے تاکہ ان کے وسیلے سے اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اب یہاں پر ایک ضروری مسئلے کی وضاحت ہے۔ اس حدیث پاک میں ایک لفظ آپ نے سنا، یا محمد، یعنی اے محمد۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضور کے ذاتی نام محمد یا احمد پکارنے سے علماء نے منع فرمایا ہے، لیکن حدیث پاک میں جہاں یا محمد آیا ہے اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء تصریح فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنا حرام ہے، یا محمد کہہ کر پکارنا حرام ہے، اور یہ بات واقعی محل انصاف ہے۔ جسے اس کا مولا، اس کا مالک و مولا رب تبارک و تعالی نام لے کر نہ پکارے تو ہم غلاموں کی کیا مجال کہ ہم رائے ادب سے تجاوز کریں۔ یعنی اللہ نے قرآن میں کہیں بھی یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ جب رب اپنے حبیب کو نام لے کے نہیں پکارتا
تو ہماری کیا مجال کہ ہم حضور کو نام لے کر پکاریں۔ بلکہ امام زین الدین مراغی وغیرہ محققین نے فرمایا اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہو، جیسے دعائے یا محمد انی توجہت بک الی ربی، تاہم اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے۔ یعنی دعاؤں کے اندر بھی اگر کہیں یا محمد آیا ہو تو اس کی جگہ بھی ہمیں یا نبی اللہ کہنا چاہیے، یا رسول اللہ کہنا چاہیے، یا حبیب اللہ کہنا چاہیے، اور یا محمد کہنے سے بچنا چاہیے۔ حالانکہ الفاظ دعا میں حتی الوسیع تغیر نہیں کی جاتی، یعنی دعاؤں میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہاں ادب کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے اور نام پاک کے احترام کی وجہ سے ہمیں نام نہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نبی اللہ کہنا چاہیے، یا رسول اللہ کہنا چاہیے۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، اور اس سے بہت سارے لوگ غافل ہیں۔ جسے آپ نے بھی سنا ہوگا کئی نعت خواں حضرات بھی نعت کے اندر یا محمد کہتے ہیں، تو یا محمد کہنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اپنے گھروں پر بھی کچھ لوگ نام لکھواتے ہیں تو ایک طرف یا اللہ یا محمد، تو یا محمد کی جگہ ہمیں یا رسول اللہ لکھوانا چاہیے، اور یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہنا چاہیے۔ یا محمد یعنی حضور کو نام لے کر پکارنا یہ بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آپ تلاوت کریں تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہیں اللہ نے فرمایا یاسین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، اس طرح کے القابات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یاد فرمایا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ میرے نبی کی جو ہے یہ میرے نبی کی عظمت ہے، اور یہ میرے حبیب علیہ السلام کا احترام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ذاتی نام سے نہ پکارا جائے، بلکہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات سے آپ کو یاد کرنا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق تو بہت ساری باتیں آپ نے کل سنی تھی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ مدد طلب کرنا چاہے وہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ذات ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے۔ یہ بات کل بھی میں نے بتائی تھی کہ حقیقی مدد کرنے والا صرف اللہ ہے، یہ عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ اور بزرگان دین اولیاء کرام جو مدد کرتے ہیں وہ مجازن اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کیا اے لوگوں صبر اور نماز سے مدد چاہو، یعنی صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ تو اللہ نے تو خود غیر اللہ سے مدد لینے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی مدد ظاہری طور پر لوگ کر رہے ہیں، ڈاکٹر مدد کر رہا ہے، طبیب مدد کر رہا ہے، وکیل مدد کر رہا ہے، یا کوئی بھی مدد کرے، یہ مدد جو ہے صرف ظاہری مدد ہے، حقیقی مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے کسی ولی کو نہیں پکار سکتے، یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، یا غوث المدد نہیں کہہ سکتے، یا علی مشکل کشا نہیں کہہ سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اولیاء کرام سے مدد حاصل کرنا یا ان سے وسیلہ لینا چھوڑ دیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ اولیاء کرام بھی ہماری مدد کرتے ہیں تو اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں، اور اللہ کی مرضی کے بعد ہی کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو نہ کوئی غوث مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی ولی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی طبیب مدد کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری مددیں یہ مجازن ہے، حقیقی مدد جو ہے اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے، اور اپنے
بزرگان دین کو، اولیاء کرام کو، اللہ کے مقربین کو، نیک صالحین بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر پیش کرنا چاہیے، اور انہیں وسیلہ بنا کر اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ ضرور ہماری حاجتیں پوری ہوں گی۔ اللہ